بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو زبان سے نکلتا ہے مگر دلوں کو توڑ دیتا ہے، گھروں کو برباد کر دیتا ہے اور معاشرے میں نفرت کی آگ لگا دیتا ہے۔ یہ گناہ ہے بہتان، یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا۔ بہتان کا مطلب ہے کسی شخص پر ایسی بات لگانا جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ غیبت میں سچ بات بیان کی جاتی ہے، وہ بھی منع ہے، لیکن بہتان میں جھوٹ شامل ہوتا ہے اور یہی اسے زیادہ خطرناک بناتا ہے۔ قرآن مجید میں بہتان کی مذمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ بہت بڑا بہتان لے کر آئے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائے گئے بہتان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے بہتان کتنا بڑا گناہ ہے۔ نیک لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور اللہ خود ایسے لوگوں کی صفائی بیان کرتا ہے۔ نمبر 2، بہتان ایک کھلا گناہ ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہاں اللہ نے لعنت یعنی سخت عذاب کا اعلان فرمایا ہے۔ نمبر 3، بہتان کو بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ تم اسے معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم جس بات کو چھوٹی بات سمجھ کر آگے بڑھا دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑی ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو بہتان کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں نہ ہو۔ ایک حقیقی معاشرتی مثال، آج کل کسی کی ویڈیو ایڈٹ کر کے وائرل کر دینا، جھوٹی خبریں پھیلانا، کردار کشی کرنا، یہ سب بہتان کی جدید شکلیں ہیں اور افسوس ہم اسے تفریح سمجھتے ہیں۔ بہتان کے نفسیاتی اثرات، جس پر بہتان لگتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہم کسی کی زندگی تباہ کرنے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ خاموش رہنا کیوں ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر خبر کو آگے بڑھانا ضروری نہیں۔ دل کو صاف کرنے کے طریقے۔ نمبر 1، حسد ختم کریں۔ بہتان اکثر حسد سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنے عیب دیکھیں۔ دوسروں کی برائی تلاش کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو درست کریں۔ نمبر 3، ذکر اور استغفار کریں۔ روزانہ استغفار کریں، استغفر اللہ۔ نمبر 4، نیک صحبت اختیار کریں۔ اچھی محفلیں انسان کو برائی سے بچاتی ہیں۔ اگر آپ پر بہتان لگ جائے تو یہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ نمبر 1، صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ کریں۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بری کیا، اسی طرح سچ سامنے آتا ہے۔ نمبر 3، بدلہ نہ لیں، بدلہ لینے سے معاملہ مزید خراب ہوتا ہے۔ بہتان ایک ایسا گناہ ہے جو اعمال کو جلا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بہتان صرف ایک گناہ نہیں بلکہ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جھوٹ، ظلم، بدگمانی، دل آزاری، اس لیے اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ جھوٹ اور بہتان کا انجام۔ جھوٹ باندھنے والے اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ مطلب جو شخص مسلسل جھوٹ اور بہتان لگاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بہتان کا بوجھ، اور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ بھی، یعنی جس پر بہتان لگایا اس کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں آ سکتا ہے۔ مسلمان کی عزت کا تحفظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ زبان کا خطرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک کلمہ بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ
جہنم میں جا گرتا ہے۔ مومن کی عزت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان سب حرام ہے۔ عرض یعنی عزت اور بہتان، اسی پر حملہ ہے۔ سوچیں، قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے پاس نمازیں، روزے، صدقات سب کچھ ہیں، لیکن اچانک وہ شخص آتا ہے جس پر آپ نے بہتان لگایا تھا اور آپ کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس یعنی دیوالیہ کہا ہے۔ آج عہد کریں، ہم کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، بغیر تحقیق بات آگے نہیں بڑھائیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ بہتان کے نقصانات۔ نمبر 1، دنیاوی نقصانات۔ عزت برباد ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے میں بد اعتمادی پھیلتی ہے۔ آخرت کے نقصانات۔ اللہ کی لعنت، جہنم کا عذاب، نیکیاں ضائع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب بہتان لگا، پورا مدینہ ہل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی، مگر اللہ نے قرآن میں ان کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ اللہ سچ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن بہتان لگانے والوں کو سزا ضرور دیتا ہے۔ بہتان کیوں لگایا جاتا ہے؟ حسد، دشمنی، غصہ، مذاق میں، سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے شیئر کرنا۔ آج کے دور میں بہتان۔ آج بہتان صرف زبان سے نہیں، بلکہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب پر بھی پھیل رہا ہے۔ ایک فارورڈ بھی آپ کو گناہگار بنا سکتا ہے۔ بہتان صرف ایک لفظ نہیں، یہ کسی کی عزت، زندگی اور آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے سچ بولیں، تحقیق کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، یا اللہ ہماری زبانوں کو سچ کا عادی بنا دے، ہمیں جھوٹ، غیبت اور بہتان سے مکمل طور پر بچا لے اور ہمیں دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔